سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم۔ میرے واجب الاحترام قابل صد احترام، میں نے آپ حضرات کے سامنے قرآن مجید فرقان حمید اللہ کی لاریب کتاب میں سے چند آیات مبارکہ تلاوت کی ہے۔ دعا ہے اللہ رب العزت سے مجھے کما حقہ بیان کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اس کے بعد مجھے اور آپ کو اس کے اوپر عمل کرنے کی بھی توفیق عطا فرمائے۔ پچھلے جمعہ عرض کر رہا تھا محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا سے نکاح فرمایا۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا نے اپنا سارا مال محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں مبارک کے اندر رکھ دیا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں دو شخصیتوں کے مال نے مجھے بہت سا فائدہ دیا ہے، ایک حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ ہے، دوسرے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ۔ فرمایا دونوں شخصیتیں نے سارا کا سارا مال محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں میں رکھ دیا۔ پھر حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے ہر دکھ میں سکھ میں آپ کے ساتھ ہوا کرتی تھی۔ شب ابی طالب کی گھاٹی کے اندر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 سال گزارے۔ یہ ملکہ مکے کی سردار تھی، مکے کے اندر بڑی مالداروں میں شمار ہوتی تھی، لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ 3 سال تک اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ گزارے ہیں۔ ساری زندگی آپ کے ساتھ رہی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر جس وقت سب سے پہلی وحی نازل ہوئی، غار کے اندر جبرائیل علیہ السلام آئے، کہنے لگے اقرا۔ محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ما انا بقاری، میں پڑھا لکھا نہیں ہوں۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو ایسے گلے لگایا، تھوڑا سا زور دیا، پھر کہا اقرا۔ محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر وہی جواب دہرایا ما انا بقاری، میں پڑھا لکھا نہیں ہوں۔ 3 مرتبہ اس نے کہا اقرا، محبوب نے ایک ہی جواب دیا ما انا بقاری۔ جس وقت جبرائیل نے کہا اقرا بسم ربک الذی خلق، آپ پڑھیے اپنے رب کے نام کے ساتھ، وہ رب جس نے ہم سب کو پیدا کیا ہے۔ اقرا بسم ربک الذی خلق، خلق الانسان من علق، اقرا وربک الاکرم الذی علم بالقلم، علم الانسان ما لم یعلم۔ محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر یہ سب سے پہلی وحی تھی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم گھر کے اندر گئے، آپ کا جسم مبارک کے اوپر ایسے لرزہ طاری ہے، اور فرمایا یا خدیجہ زملونی زملونی، جلدی کر کمبل لیا، میرے اوپر کمبل کو ڈال دے۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ جلدی سے کمبل لے آتی ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر کمبل ڈالا۔ تھوڑی دیر کے بعد جس وقت محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو کچھ افاقہ ہوا، پھر حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ عرض کرتی ہے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا بات ہے، آپ پریشان حال لگ رہے ہیں۔ محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے غار کا سارا واقعہ بتلایا، تو اس وقت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہ محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دینے والی آپ کی یہی بیٹی، آپ کی یہی بیوی حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ تھی۔ پھر محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے چچا زاد بھائی ورقہ بن نوفل کے پاس لے گئے، جس سے اس نے پہلے خواب پوچھا تھا، خواب کی تعبیر پوچھی تھی۔
ورقہ بن نوفل کے پاس لے گئی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جس وقت سارا واقعہ سنایا غار والا، ورقہ بن نوفل نے کہا خوشخبری ہے آپ کے لیے، یہ پریشانی والا نہیں بلکہ یہ تو خوشخبری ہے آپ کے لیے کہ یہی وحی ہے، اور اس طرح کی وحی موسیٰ علیہ السلام کے اوپر نازل ہوتی تھی، عیسیٰ روح اللہ پر نازل ہوتی تھی، یہ آپ کے اوپر وحی نازل ہوئی ہے، آپ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہیں۔ اس وقت ورقہ بن نوفل نے کہا کاش وہ وقت اس وقت تک میں زندہ رہوں جس وقت یہ آپ کے مکہ والے آپ کو شہر سے نکلنے پر مجبور کریں گے، ہجرت کرنے پر مجبور کریں گے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ورقہ یہ تو کیا کہہ رہا ہے، سارے مکے والے میرا ادب احترام کرتے ہیں، صادق کے لقب سے مجھے پکارتے ہیں، امین کے لقب سے مجھے پکارتے ہیں، شرافت و دیانت و امانت کے القاب سے مجھے پکارتے ہیں، کیا یہی مکہ والے مجھے اس شہر سے نکلنے پر مجبور کریں گے؟ ورقہ بن نوفل نے کہا ہاں اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، کیونکہ جس نبی نے بھی نبوت کا اعلان کیا ہے، جس نبی نے بھی اللہ کی توحید کو بلند کیا ہے، جس نبی نے بھی اللہ کی کبرائی کو بلند کیا ہے، جس نبی نے بھی اللہ کی تعریف کو لوگوں کو سنایا ہے، ہر نبی پر یہی آزمائش آئی ہے۔ فرمایا نوح علیہ السلام کو دیکھو، جس وقت آپ نے نبوت کا اعلان کیا، جس وقت آپ نے اللہ کی کبرائی کو بلند کیا، اللہ کی وحدانیت کو لوگوں کو سنایا، لوگوں نے آوازیں کسنا شروع کر دی، حتیٰ کہ آپ کے اوپر پتھر برسائے گئے۔ ابراہیم علیہ السلام کو دیکھو، جس وقت توحید کا جھنڈا بلند کیا، لوگوں کو توحید سنائی گئی، آپ کو چیخے کے اندر جانا پڑا۔ ہر نبی کے ساتھ یہی ہوا ہے۔ فرمایا موسیٰ علیہ السلام نے جس وقت نبوت کا اعلان فرمایا، اللہ کی توحید کو بلند فرمایا، اللہ کی وحدانیت کو بلند فرمایا، اللہ کی کبرائی کو لوگوں کے سامنے بیان کیا، اللہ کی تعریف کو لوگوں کے سامنے بیان کیا۔ سامنے فرعون آ جاتا ہے، کہنے لگا موسیٰ تو واقعی نبی ہے، واقعی اللہ کا نبی ہے، تو پھر کوئی معجزہ دکھا، کوئی کرامات دکھا، کوئی کرشمہ دکھا۔ اللہ کے نبی حضرت موسیٰ کلیم اللہ علیہ السلام کے ہاتھ میں عصا مبارک ہے، اللہ اکبر، زمین پہ ڈال دیتے ہیں، جیسے زمین پہ ڈالتے اتنا بڑا اژدہا سانپ بن جاتا ہے۔ علماء نے لکھا، اشرف علی تھانوی رحمت اللہ تعالی علیہ نے لکھا، فرمایا اژدہا سانپ کا نیچے کا جو جبڑا تھا زمین کے اوپر پڑا ہوا تھا، اوپر کا جو جبڑا تھا فرعون کے شاہی محل کی چھت کے اوپر پڑا ہوا تھا۔ اور یہ جو ہمارا منہ کی چوڑائی 2 انچ ہے، اور اس کی چوڑائی جو تھی، یہ منہ کی جو چوڑائی 80 ہاتھ اس کی چوڑائی تھی۔ اس نے دیکھا، خود فرعون بھی خوف زدہ ہو گیا۔ فرعون کے ارد گرد جو عمرا، رؤسا، سردار بیٹھے ہوئے سارے کے سارے خوف زدہ ہو گئے۔ کہنے لگے فرعون یہ تو بڑا جادوگر ہے، کیوں نہ اس کے ساتھ مقابلہ کروایا جائے جادوگروں کا۔ موسیٰ سے پوچھنے لگے کیا تم مقابلہ کرنے کے لیے تیار ہے؟ آپ نے فرمایا ہاں۔ پھر دن کون سا مقرر کریں؟ موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا وہ جشن کا دن، جس دن تم جشن مناتے ہو وہ دن مقرر کرو، تاکہ سارے لوگ جمع ہو جائیں اور حق کو دیکھیں، باطل کو بھی دیکھیں۔ فرمایا سارے کے سارے جادوگروں کی طرف فرعون نے رکا بھیج دیا، قاصدوں کو بھیج دیا، ڈاکیا کو بھیج دیا، فلاں دن فلاں جگہ کے اوپر سارے کے سارے لوگوں نے سارے کے سارے لوگ جمع ہونے ہیں۔ اللہ اکبر، وہ وقت آ گیا، میدان لگ گیا، سارے کے سارے جادوگر آ گئے، تماشکی بھی آ گئے، اللہ کا نبی موسیٰ کلیم اللہ علیہ السلام بھی آ گئے، سارا کا میدان
میدان بھرا ہوا ہے، ساری ایک طرف ہے فرعون کا تخت رکھا گیا، فرعون کے چہرے کے اوپر مسکراہٹ ہے، ہنس رہے اس ارادے کے ساتھ، اس امید کے ساتھ ہنس رہا ہے میرے پاس اتنے بڑے جادوگر ہیں، شہر کے بڑے بڑے جادوگر میرے ساتھ ہے، میں موسیٰ کو تو 2 منٹ کے اندر ہرا دوں گا۔ اللہ اکبر۔ اب سارے کے سارے لوگ جمع ہیں اور وہی جادوگر فرعون سے پوچھنے لگے، اے فرعون اگر ہم موسیٰ کے اوپر غالب آ گئے، موسیٰ کو ہم نے مغلوب کر دیا، اگر ہم کامیاب ہو گئے، ہمیں کیا انعام کے طور پہ کیا دے گا؟ فرعون کہنے لگا میں اپنے مال کے اندر تمہیں خاص بنا دوں گا، تمہیں ایک عہدہ دے دوں گا، میرے لیے تم خاص بن جاؤ گے۔ اللہ اکبر۔ اب وہی جادوگر کہنے لگے، اے موسیٰ پہلے کرتب تو دکھاتا ہے یا ہم دکھائیں؟ جادو پہلے تو دکھاتا ہے یا ہم دکھائیں؟ اللہ کا نبی موسیٰ کلیم اللہ فرمانے لگے، او جادو کرو، جادو تمہارا، کرتب بھی تمہارا، میں جو دکھاؤں گا وہ جادو نہیں، کرتب نہیں، بلکہ حق کو دکھاؤں گا جو اللہ کی طرف سے نازل کردہ ہے۔ پہلے تم دکھا لو۔ اللہ اکبر۔ ساری کی ساری جادوگروں نے چھوٹی چھوٹی رسیاں ڈالی، چھوٹی چھوٹی لکڑیاں ڈالی، وہ سانپ کی شکل بن کر وہ گھومنے لگی، سارا کا سارا میدان سانپ سے بھر گیا، سانپوں سے بھر گیا۔ سارے کے سارے مجمع میں جو دیکھنے والے تھے سارے کے سارے خوف زدہ ہو گئے۔ اللہ اکبر۔ حتیٰ کہ موسیٰ علیہ السلام بھی خوف زدہ ہو گئے، لیکن موسیٰ کو سانپوں کا خوف نہیں تھا، موسیٰ کو خوف اس چیز کا تھا اگر لوگوں کے دلوں میں ان جادو کا، ان کرتبوں کا ڈر بیٹھ گیا تو ان کو حق کا بتانا سمجھانا مشکل ہو جائے گا۔ اب ساری کی ساری رسیاں سانپوں کی شکل میں بن کر دوڑنے لگی۔ اللہ کی طرف سے حکم ہوا موسیٰ عصا کو ڈال، عصا کو ڈال۔ اے اللہ عصا کو ڈالنے سے کیا ہوگا؟ اللہ نے فرمایا موسیٰ عصا ڈالنا تمہارا کام ہے، ساری جادوگروں کو مغلوب کر کے تمہیں غالب کرنا مجھ رب کا کام ہے۔ موسیٰ عصا ڈالنا تمہارا کام ہے، ان سارے کے سارے پجاریوں کو، سارے کے سارے فرعون کے لشکر کو ناکام کرنا میرا کام ہے، تمہیں غالب کرنا مجھ رب کا کام ہے۔ موسیٰ علیہ السلام، اللہ کا نبی موسیٰ علیہ السلام عصا مبارک زمین پہ ڈالتے ہیں، اللہ اکبر، اتنا سانپ بن جاتا ہے، صرف سانپ نہیں بنا بلکہ سانپ بن کر ساری سانپوں کو نکل گیا، وہ جو چھوٹی چھوٹی رسیاں، چھوٹی چھوٹی لکڑیاں جو سانپوں کی شکل کے اندر دوڑ رہی تھی ساری کی ساروں کو نکل گیا۔ اب وہی منہ کھول کے جادوگروں کی طرح منہ کھول کے بیٹھ گیا۔ اب اتنا بڑا اجتہا، اتنا بڑا منہ جادوگروں نے دیکھا، کہنے لگے لوگوں یہ طاقت موسیٰ کی نہیں، یہ رب کی قدرت کا کرشمہ ہے۔ جادوگر کہنے لگے لوگوں یہ موسیٰ کی طاقت نہیں، یہ موسیٰ کا جادو نہیں، یہ موسیٰ کا کرتب نہیں، یہ اللہ کی طاقت میں سے ایک طاقت ہے، اللہ کی طاقت میں سے ایک کرشمہ ظاہر ہوا ہے۔ اللہ اکبر۔ سارے کے سارے جادوگر اللہ کے سامنے سجدے کے اندر چلے گئے، کہنے لگے قالوا آمنا برب العالمین رب موسیٰ و ہارون، ہم اس رب پر ایمان لے آتے ہیں جو تمام جہان والوں کا رب ہے، جو موسیٰ کا رب ہے، جو ہارون کا رب ہے، ہم اس رب پر ایمان لے آتے ہیں۔ اب فرعون نے دیکھا سارے کے سارے جادوگر جن کو موسیٰ کے مقابلے میں میں نے کھڑے کیے تھے، موسیٰ کو ہرانے کے لیے تھوڑی دیر پہلے اس کے چہرے پہ مسکراہٹ تھی، اب اس کے چہرے پہ 12 بج گئے اور پیشانی پہ بل پڑ گیا، کہنے لگا قال فرعون آمنتم به قبل ان آذن لكم ان هذا لكبيركم الذي علمكم، کہنے لگے او جادو کرو مجھے لگتا یہ ہے تم سارے کے سارے موسیٰ کے ساتھ پہلے ملے ہوئے تھے۔
تم نے مجھ سے پوچھا نہیں، بغیر پوچھے ایمان لے آئے ہو، مجھ سے اجازت نہیں مانگی، بغیر اجازت لیے تم موسیٰ اور ہارون کے رب پر ایمان لے آئے ہو، بغیر پوچھے آبا و اجداد کے دین کو چھوڑ چکے ہو، بغیر پوچھے مجھے رب کا انکار کر چکے ہو۔ اللہ اکبر، کہنے لگا لَأُقَطِّعَنَّ أَيْدِيَكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ مِنْ خِلَافٍ، اور کہنے لگا میں تمہارے ہاتھ بھی کٹوا دوں گا، میں تمہارے پاؤں بھی کٹوا دوں گا، ثُمَّ لَأُصَلِّبَنَّكُمْ أَجْمَعِينَ، میں صرف تمہارے ہاتھ اور پاؤں نہیں کٹواؤں گا، بلکہ ہاتھ اور پاؤں کٹوانے کے بعد تم سب جادوگروں کو سولے کے اوپر چڑھا کر تمہیں نیست و نابود کر دوں گا۔ اللہ نے جو نے ایمان والی دولت دی اور استقامت دی ساتھ میں، اللہ تعالی ہم سب کو استقامت نصیب فرمائے۔ اللہ جو ایمان والوں کو استقامت عطا فرماتا ہے، اس امت میں بھی جو علماء گزرے ہیں اللہ ان کو بھی استقامت عطا فرمایا ہے۔ علامہ بہادر شاہ ظفر رحمۃ اللہ تعالی مشہور علماء کرام میں سے ہیں، اللہ والوں میں سے آپ نے واقعہ کئی دفعہ سنا ہوگا۔ فرمایا علامہ شاہ بہادر ظفر رحمۃ اللہ تعالی علیہ کو انگریز کی جیل کے اندر بند کر دیا گیا۔ انگریز ایک وقت آتا ہے، اور علامہ بہادر شاہ ظفر ہماری دعوت کو قبول کر۔ بہادر شاہ ظفر رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں، فرمایا انگریزوں میں تمہاری دعوت کو قبول نہیں کرتا، تمہاری اس دعوت کے اندر بھی کوئی چالاکی ہوگی۔ اللہ اکبر، لیکن آپ کو دعوت کے اوپر مجبور کر دیا۔ اللہ اکبر، آپ نے نہ چاہتے ہوئے بھی قبول کر لیا۔ ایک وقت ہے سامنے ٹیبل لگ گئی، کرسی بھی لگ گئی ہے۔ اللہ اکبر، آپ کرسی کے اوپر بیٹھتے ہیں، ٹیبل کے اوپر 12 برتن ڈھکے ہوئے رکھے ہوئے گئے۔ علامہ بہادر شاہ ظفر رحمت اللہ تعالی علیہ اور سب سے پہلا ڈھکن اٹھاتے گئے، دیکھ کے حیران ہو گئے، پریشان ہو گئے، ششدر رہ گئے، غم زدہ ہو گئے، فکر مند ہو گئے، آنکھوں سے آنسو بھی نکل آئے۔ کہنے دیکھا تو کیا دیکھا، اس برتن میں سے بڑے بیٹے کا سر کٹا ہوا رکھا ہے۔ دوسرا برتن کا ڈھکن اٹھایا، دیکھا دوسرے بیٹے کا سر کٹا ہوا رکھا ہے۔ تیسرا برتن اٹھاتے ہیں، تیسرے بیٹے کا سر کٹا ہوا رکھا ہے۔ آپ کے حسین و جمیل خوبصورت نوجوان 12 بیٹے تھے، سامنے ٹیبل کے اوپر بھی 12 برتن لگے ہوئے، ہر برتن کا ڈھکن اٹھایا، ہر برتن میں سے آپ کے بیٹے کا سر ملا۔ آپ نے بابیلا نہیں کیا، بے صبر نہیں ہوئے، یہی فرمایا لیے پھرتی ہے بلبل چونچ میں گل، لیے پھرتی ہے بلبل چونچ میں گل، ڈھونڈتی ہے شہید نازاں کی تربت کہاں ہے۔ آپ نے فرمایا بیٹے بیٹو شاباش، تم بھی شاباش کے قابل ہو، مجھے بھی تم سے یہی امید تھی، کیونکہ یہ سر انگریز کے سامنے جھکنا تو برداشت نہیں، کٹنا مجھے برداشت ہے۔ مرض کر رہا تھا وہ جادوگر بھی یہی کہنے لگے، اے فرعون زیادہ سے زیادہ ہمیں کیا کرے گا، مارے گا، پیٹے گا، اور ہمیں زیادہ سے زیادہ ہمیں قتل کر دے گا۔ قالوا آمنا برب، قالوا آمنا، ہم رب کی ذات کے اوپر ایمان لے آئے گئے، اس زیادہ سے زیادہ ہمیں کیا کرے گا، مار دے گا، اور ہمیں اس دنیا سے زیادہ اللہ کی دربار ہمیں مل جائے گی۔ آخر میں دعا کر رہے تھے، اے اللہ جس وقت فرعون ہمیں سزا دے، تکلیف دے، ہمیں استقامت دینا، اور جس وقت ہماری روح پرواز کرے وَتَوَفَّنَا مُسْلِمِينَ، ہم مسلمان کی حالت میں ہوں، فرما برداری کی حالت میں ہوں، اسلام کی حالت میں ہماری روح نکلے۔ اور ہم بھی ہر دعا میں اللہ سے استقامت کی دعا بھی مانگے، اور یہ ہر وقت دعا مانگے، اللہ جس وقت ہماری روح پرواز کرے ہمیں بھی خاتمہ ایمان کے اوپر رکھنا۔
تو عرض کر رہا تھا حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کے دکھ سکھ میں آپ کے ساتھ ہوتی تھی. آخری لمحات تھے خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے. محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے پورا علاج معالجہ کیا، لیکن جس وقت محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے خدیجہ نے دم توڑا، روح پرواز ہوئی، آپ کی آنکھوں میں آنسو آ گئے. جنت المعلیٰ کے اندر آپ کی قبر مبارک بنائی گئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم خود قبر کے اندر اتر گئے اور اپنی خدیجہ کو اتارا. پھر ساری زندگی خدیجہ کو یاد کرتے رہے، احسانوں کو یاد کرتے رہے. فرمایا مدینے کا موقع ہے، جنت البدر، فرمایا جنگ بدر کا موقع ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے کچھ قیدی آئے، ان قیدیوں میں حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا شوہر بھی گئے جس کا نام ابو العاص ہے. اللہ اکبر. محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی کس کے دربار میں قیدی بیٹھے ہوئے. جس وقت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پتا چلا کہ میری والدہ کا تو پہلے انتقال ہو گیا، میرے بابا مدینے میں گئے، ایک سہارا میرے شوہر کا تھا، وہ بھی میرے بابا کی دربار میں قیدی بن کے بیٹھا ہے. جلدی سے گھر میں جاتی ہے اور اپنا ہاتھ نکال کے بھیجتی ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دربار میں بھیجتی ہے. رسالت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دربار میں بھیجتی ہے، اپنا بابا کے پاس بھیجتی ہے اور یہ کہتی ہے اے میرا بابا یہ ہار لے لے اور میرے خامد کو ابو العاص کو چھوڑ دے. محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے اس ہار کو دیکھا، خدیجہ یاد آ گئی. خدیجہ کا دیا ہوا وہ ہار تھا جو اپنی بیٹی کو دیا تھا. اللہ اکبر. محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کا دل بھر آیا، آنکھوں سے آنسو آ گئے. فرمایا او صحابہ اگر تم اجازت دو میں یہ ہار زینب کی طرف واپس بھیجنا چاہتا ہوں. ساری کی ساری صحابہ کرام عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی اولاد کا ادب احترام کرنا ہمارے اوپر فرض ہے، ہم بھی یہی چاہتے ہیں آپ یہ ہار زینب کی طرف واپس بھیج دیں کیونکہ یہ خدیجہ کی نشانی ہے. اپنے ہار بھی واپس بھیج دیا اور ابو العاص کو بھی رہا کر دیا. اب ابو العاص نے آپ کے اخلاق کو دیکھا، کہنے لگا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اب میں کہاں جاؤں گا، اب میں آپ کے قدموں میں بیٹھ کر آپ کے غلاموں میں شامل ہونا چاہتا ہوں. کلمہ پڑھ کر مسلمان ہو گیا وہ بھی. آخری بات حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شادی ہو رہی ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بیٹی کو دیکھا، دلہن کی شکل میں دیکھا، دل بھر آیا کاش آج اس کی ماں ہوتی، خدیجہ ہوتی، اپنی بیٹی کو خود دلہن بناتی، اپنے ہاتھوں سے رخصت کرتی. محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو فاطمہ نے دیکھا، میرا بابا غم زدہ بیٹھا ہے. فاطمہ زور زور سے رونے لگی. بابا کیا بات ہے؟ آپ نے یہی فرمایا آج تیری ماں ہوتی، آج اپنے ہاتھوں سے تجھے رخصت کرتی. پھر عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا عائشہ آج تو فاطمہ کی ماں بن کر ماں کے فرائض سر انجام تو نے دینے ہیں. اور حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ماں بن کر فاطمہ کو رخصت کیا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم حضرت خدیجہ کو ہر وقت یاد کرتے تھے. آخری بات محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو سب سے پہلی جو وحی نازل ہوئی، وحی آئی، آپ جو نبی بنے غار کے اندر بنے، غار کے اندر وہ وحی نازل ہوئی. ایک صحابی نے سوال کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو نبوت کب ملی؟ اب کتابی جواب ہی ہے 40 سال 6 مہینے 10 دن 21 رمضان غار کے اندر آپ کو سب سے پہلی وحی نازل ہوئی، اس وقت آپ نبی بنے. یہ کتابی جواب ہے. لیکن محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صحابہ جس وقت آدم ابھی تک بنا نہیں تھا، پیدا نہیں ہوا تھا، اس کی کہانی اب تک شروع نہیں ہوئی تھی، ابھی وہ پانی اور گاڑی مٹی کے درمیان میں تھا، میں اس وقت بھی نبی تھا.
علماء نے یہاں تک لکھا ہے اللہ نے ساری کائنات کو پیدا نہیں کیا تھا، بنائے نہیں تھا، نہ زمین تھا نہ آسمان، کچھ بھی نہیں تھا، نہ انسان نہ جن نہ فرشتے، کچھ بھی نہیں تھا۔ اس دنیا سے 1000 سال پہلے اللہ نے سورۃ یاسین کی تلاوت فرمائی۔ یاسین، اب یہ محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کا نام ہے، یاسین بھی آپ کا نام ہے، طٰہٰ بھی آپ کا نام ہے، ابو القاسم بھی آپ کا نام ہے، محمد بھی آپ کا نام ہے، احمد بھی آپ کا نام ہے۔ تو اس وقت 1000 سال پہلے اللہ نے تلاوت فرمائی اس یاسین کی، یاسین والقرآن الحکیم، مجھے قسم ہے قرآن کی، انک لمن المرسلین، کہ تو میرا رسول ہے۔ پوری دنیا کا وجود نہیں تھا اس وقت، تیرا اور میرا نبی اس وقت بھی نبی تھا۔ کیسا نبی ہمیں ملا ہے، کیسا شان والا نبی ملا ہے، نبیوں کا سردار ملا ہے، نبیوں کا امام ہمیں ملا ہے۔ خدا رحم اس نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کریں، اس کی سنتوں کو اپنائیں، فرما برداری اختیار کریں، کوشش کریں اعمال